بالله من الشيطان الرجيم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية. سورہ حاقہ جس میں قیامت اور قیامت میں واقع ہونے والی چیزوں کی کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہے. قرآن میں مختلف جگہ مختلف مقامات پر جنت کا تذکرہ ہے، دوزخ کا تذکرہ ہے، جنت میں موجود چیزوں کا تذکرہ، دوزخ میں موجود ہولناکیوں کا تذکرہ. جنت اور دوزخ میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ جو جمع فرمائے گا، اس وقت کی ہونے والی ایک کیفیتوں کی تفصیل بھی قرآن پیش کرتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو پوری طرح غیب سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اور صرف جس کا پتہ اللہ رب العزت کو ہے، جس نے کائنات کو بنایا. اس کا مقصد وہی جانتا ہے اور بتلایا مقصد کو بھی اس نے، پھر سب ختم کرنے کے بعد جو کرنے والا ہے. اس پہلو کو کئی پہلوؤں سے ذکر کیا گیا تاکہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفت جلال، نافرمانی کی صورت میں جو غصے والی کیفیت ہے، وہ کیفیت کبھی اس دنیا میں کبھی آخرت میں. چند ایک چیزوں کا اوپر ذکر کیا گیا اور چند قوموں کا بھی ذکر کیا گیا. آج کی اس آیت میں سے ہے جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو چند چیزیں ذکر کی جا چکی تھیں کہ آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے، سارے فرشتے بھی نہیں رہیں گے، پھر حشر کا میدان ہوگا. تو اس دن جو کیفیت ہوگی، کیا ہے لوگوں، یہاں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کا عرش، آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ٹھہرے رہیں گے. اس دن کا مطلب ہوا جب اس دن 8 فرشتے ہیں تو آج کیا ہے؟ حدیث میں وضاحت ہے کہ فی الوقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. قیامت کے دن یہ 8 کر دیے جائیں گے. سورہ زمر کے اختتام پہ تو اور تفصیل ہے. 8 فرشتے تو اٹھائے رکھیں گے، ما بقی لا تعداد فرشتے اس عرش کے اطراف سب مان کر پورے گھیرے میں لیے ہوئے ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ سے رحم کی درخواست اللہ کے بندوں کے لیے کرتے رہیں گے. یہ سورہ زمر میں، یہ سورہ حاقہ ہے. عرش کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات خوب اور بہتر جانتی ہے. قرآن میں جگہ جگہ عرش کا ذکر ہے. ان سارے تذکرے سے اتنی بات واضح ہوتی ہے، ساری کائنات جو اس قدر بڑی ہے، جس کا انسان ابھی اپنے علم میں اس کا احاطہ کر نہیں سکا، ان تمام چیزوں سے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کو حدیث میں کہ آج 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، پھر 8 فرشتے اٹھائے ٹھہریں گے. تو اس سے بات یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ عرش بھی ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات قائم اور باقی ہے. جو سارے عالموں کی، سارے مخلوقات کی، تمام کا وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اس کے نشانی ہے.
مزید اس کی حقیقت تفصیل قرآن میں ملتی نہیں، وضاحت نہیں کی گئی. تفاسیر مختلف شکلیں پیدا کرتے ہیں، پیش کرتی ہیں. جو بھی جیسی کیفیت ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. خود اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے سورہ آل عمران میں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، چند ایک چیزیں قرآن کے اندر ہم نے ایسی ذکر کی ہیں جو تم سمجھنا چاہو تو سمجھ نہ سکو، اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہو تو پہنچ نہ سکو. تمہارے لیے اتنا علم دیا نہیں گیا. اور یہ آزمائش کے لیے جس طرح قرآن میں صراحت کے ساتھ ہر چیز ذکر کی گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو متشابہ ہیں، غیر واضح ہیں، اللہ نے جب بیان کر دی ہیں تو اللہ کی ہے مان کر چلنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اہل اللہ کے پاس اشکائے اور مفہوم ہے. ہر چیز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم کا جو احاطہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم دور نہیں ہے. ہر چیز کی ہر حرکت کے ساتھ اس کی جو واقفیت ہے اس کا نام وہ قریب قریب عشق کہتے ہیں. خیر وہ بھی تعویل ہے، اشارے ہیں. الغرض قیامت کا دن یہ ہوں گا کہ جب ہوں گے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پر فائز رہیں گے، سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا. عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا. اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے 7 چیزیں ہیں جو عقیدہ توحید سے تعلق رکھتی ہیں. ان 7 چیزوں میں سرسری طور پر یا تفصیل کے ساتھ پوری طرح وقفیت پیدا کرنا، قرآن کا مقصد بھی وہ یہ تفسیر پیدا کروانا، اس کے بارے میں تفصیل کو کے ساتھ واقف ہونا، یہ توحید اور دین اسلام دین کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑے رہنا ہے. انجام کی جس کو فکر نہیں وہ منمانی کرتا ہے. قرآن انسان کے انجام کا تذکرہ بار بار یاد دلاتا ہے تاکہ انجام سامنے آنے کے بعد پھر اس کو افسوس میں پڑنے نہ پائے. جو یقین رکھتا ہے اس کے اوپر اپنے انجام کو مد نظر رکھ کر آخرت کو پھر انہی طریقے سے جس طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی نعمت کے طور پر اس کو عطا کی ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنا بڑا فضل سے نوازتے ہیں. الغرض اس دن جب عرش کو تھامے ہوئیں گے فرشتے، اے انسانوں تم تمام کے تمام کو سامنے پیش کر دیا جائے گا اللہ رب العزت کے سامنے بلا کسی استثناء کے، نیک کو بھی برے کو بھی، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی. اس دن لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کسی کی بھی کوئی بھی چیز تمہارے رب کے روبرو چھپی ڈھکی نہیں ہوگی. تمہاری زندگی کے سبھی اعمال آج بھی اللہ تعالیٰ کی چھپی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے. لیکن قیامت کے دن بھی جب حساب و کتاب کے لیے پیش کر دیے جاؤ گے تو کوئی بھی چیز تمہارے رب کے روبرو تمہاری مخفی نہیں رہے گی، پوشیدہ نہیں رہے گی. اور جس کو یہ یقین ہو کہ میرا ہر عمل، ہر حرکت، ہر فکر، دل میں پیدا ہونے والا خیال تک میرا رب اس سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، تو پھر اس کی نماز کے اندر بھی کیفیت بدل جاتی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسی کرو گویا تم دیکھ رہے ہو. یہ کمال پیدا ہونے بعد کیفیت پیدا ہوگی. اگر اتنی کیفیت پیدا نہ ہو تو اتنا تو یقین کم سے کم ہونا، تمہارا رب سامنے موجود ہے، حاضر ہے، تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے، تمہاری ادا کی جانے والی عبادت سے واقف ہے. صرف فرق یہ کہ تمہاری نظریں اس کو پکڑ نہیں پا رہی ہیں. جب اس کے موجود ہونے کا جب احساس ہو تو پھر عبادت اس کے لیے ہے، تو پھر اس ادب کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ کہ کہیں رد ہونے نہ پائے، اس پہلو کے ساتھ ہر اچھے کام کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی. الغرض قیامت کے دن ہوگا یہ فاما من اوتیا کتاب و بیمینی، سارے لوگوں کو تو جمع کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، پھر بھی
حجت کے لیے پورے انسانوں کو دو فریق میں عمل کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا، وہ آسانی سے تقسیم ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین میں ذکر کر دیا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے گناہ گار شریر ہیں، نافرمان ہیں، سب الگ ہو جاؤ۔ بس یہ قول کے ساتھ ہی سارے نافرمان ایک ساتھ الگ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے جو نیکی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو اس کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ خود بخود قدرت کا ایک کمال ہوگا کہ کسی کو نام اعمال لینے کے لیے اس کا سیدھا ہاتھ کام کرے گا، آگے بڑھے گا اور وہ لے لے گا، کسی کو بایاں ہاتھ کام کرے گا، پیچھے چلے گا اور پیچھے سے لے گا۔ یہ بڑی شناخت ہوگی اچھے اور برے کی۔ الغرض جس کے نام اعمال نامہ زندگی بھر کا، قرآن یہ تفسیر پیش کر دیا کہ تمہارے ساتھ ہم نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، لدیہم یکتبون، ہر انسان کے پاس وہ بیٹھ کر رہ کر یہ فرشتے ہر انسان کے ہر عمل کو لکھا کرتے ہیں، شب و روز لکھنے میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اور پھر دو رجسٹر علیحدہ کر دیے گئے، اچھے عمل کا، برے عمل کا۔ کرامن کاتبین وہی ہے، سیدھے جانب والا انسان کے نیکیاں قلم بند کرتا ہے، بائیں جانب والا انسان کے خطاؤں کو، گناہوں کو۔ جس کو کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کہے گا، اپنے ہاتھ میں لے گا، خوش ہوگا، خوش ہو کر کہے گا ہاں مقرؤ کتابیں، اپنے بازو ساتھیوں سے کہے گا یہ لوگ یہ دیکھو پڑھو میرے نام عمل، یہ دیکھو یہ دیکھو۔ جب اچھا ہے تو اچھا بتانے میں پیچھے ہٹنا کیا ہے؟ اور ان سے یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین رکھتا تھا، یعنی آخرت پر میرا ایمان پکا تھا، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرتا تھا۔ میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنا حساب نامے کو پانے والا ہوں۔ تو وہ عقیدے کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک کو نام اعمال کا حساب نامہ ملے گا، وہ ہوا، بس اسی کے ساتھ وہ خوش ہو جائے گا۔ فی عیشۃ راضیہ، بڑی پسندیدہ خوشگوار زندگی کے اندر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے تو جنت عالیہ ہوں گی، عالی شان بہشت، جس کے اندر سارے پھل قریب قریب قریب، کوئی مشقت کے بغیر اس کو لینا آسان، اس کو اللہ کی نعمتوں کی من جملہ نعمتوں میں حکم ہو جائے گا آپ کھاؤ پیو، بڑے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھاؤ پیو، اس لیے تم نے گزرے ہوئے زندگی کے دنوں میں، دنیا کی زندگی کے اندر تم نے جو مشقتیں اٹھائیں، جو کچھ عمل کیا ہے، اس کے بدل میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ یہاں اختصار کے ساتھ اتنی کیفیت ہے، قرآن میں اسی کیفیت کو اور کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف، جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے ملیں گے، وہ کہے گا کہ کاش مجھے آج میرا نام اعمال نہ ملا ہوتا تو اچھا تھا، میرا حساب کتاب کیا ہے میں جانتا بھی نہیں تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا۔ یا لیتا کانت القاصیہ، کاش یہ میرے ہاتھ کو آنے سے پہلے ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یعنی ریکارڈ نہ رہتا۔ دنیا میں میرے پاس کتنا مال تھا، میرے کتنے اثر و رسوخ تھے، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال سے قسم کی تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز بھی آج کام نہیں آ سکی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرا زور بھی تھا، میں اپنے ساتھیوں کے اندر زور رکھتا تھا، بڑائی جتاتا تھا، فلاں کرتا تھا۔ آج اس قسم کا بھی کوئی طاقت پاور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی افسوس میں رہے گا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا رب العزت کا، لو اس کو پکڑو، اس کے گلے میں زنجیریں ڈال دو، پھر دوزخ کے درمیان میں اس کو ڈھکیل دو، پھر اس کو زنجیریں میں بھی، بیڑیوں میں بھی، ضرورت نہیں، کوئی بھاگنے والا نہیں، بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن رسوائی کے جتنے طریقے ہوں گے، چونکہ عذاب کی قسم ہے، وہ سب خود اپنائے جائیں گے۔
پھر زنجیر، ایک بڑی زنجیر میں جس کے لمبان کوئی 70 ہاتھ لمبی ہوگی، اس سے بھی اس کو جکڑ دو، گلے میں بھی، پھر اس کے بدن کو بھی، فسلکو، اس کو کھینچ کر لے کر جاؤ۔ صرف اتنا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم، بزرگ و برتر ذات باری تعالیٰ کا یقین نہیں رکھتا تھا، اس کی باتوں کا یقین نہیں رکھتا تھا، جس کے نتیجے میں ولا یحض علی طعام المسکین، خود اپنا پیٹ بھرنا چاہتا تھا، حقوق العباد، بندوں سے بھی نفرت تھی، چھوٹوں پر حقارت تھی، غریبوں فقیروں کو ڈانٹ ڈپٹ تھی، نہ ان کو کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لہذا اس کے نتیجے اس کے لیے آج ہمارے پاس اس کے لیے صرف کھولتا ہوا پانی ہوں گا، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوں گی۔ اگر کھانے کے عنوان سے اس کو جو دیا جائے گا تمام دوزخیوں کا بہتا ہوا پیپ کی شکل ہوگی۔ لا یاکل الا الخاطئون، اس قسم کی غذائیں صرف یہی خطاوار گناہ گار لوگوں کو ملے گی۔ ایک بات طے ہے کہ جنتیوں کو بھی کھانا ملے گا، دوزخیوں کو ملے گا۔ جنتیوں کا کھانا اطمینان بخش، ان کی مرضی کے موافق ہوگا، جس میں کوئی تکلیف نہیں۔ دوزخیوں کے لیے برا کھانا ہوگا، وہ کھانے کی شکلیں صرف کھولتا ہوا پانی، جس میں کھانے کے بعد پینے کے بعد نہ پیاس بجھے گی نہ بھوک ختم ہوگی، اور بے چینی کو ختم کریں گے، بے چینی بڑھاتے چلے جائے گی، وہ بڑھتے چلے جائے گی، پھر وہ اسی طرح دور کرنے کے لیے یہی چیز ان کو ملے گی، پھر اس طرح بڑھتے رہے گی، ایک لا متناہی سلسلہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے چلتا رہے گا۔ یہ ہولناک انجام یہاں تک کی آیتوں میں حشر کے میدان کے چند ایک پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان ساری کی ساری چیزوں کی حقیقت بیان کرنے والے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، پھر ان رسولوں کو اللہ کی کتابوں کی پیش کردہ چیزوں کو انکار کس بنیاد پر کرتے چل رہا ہے انسان، اس کے متعلق تفصیل اگلی آیت میں۔